اعتزاز صاحب، یہ الیکشن کے حوالے سے ایک جماعت کہتی ہے PMLN کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ آئین کی سکیم کے تحت نہیں ہو رہے. دوسرے KP کے اندر تاریخ اناؤنس ہوتی ہے، پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ موسٹ پروبلی تب بھی الیکشنز نہیں ہوں گے. سر یہ تو 90 دن سے آگے بھی جو عدالت نے ٹائم دیا اس کے بھی تحت انتخاب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ 100% نظر آ رہے ہیں جی، 100% نظر آ رہے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی نہیں اس میں کوئی ترمیم کر سکتا، اور سپریم کورٹ ترمیم کرنے کے اس لیے حق میں نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی زائد ٹائم دیا ہے، آئین سے زیادہ ٹائم دیا ہے. کانڈونیشن کا ایک بہت بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے وزن اس کے شولڈر پہ جو کنڈون کرتا ہے. کانڈونیشن جب ہوئی تھی تو اس وقت ہوئی تھی جب ملک ٹوٹ گیا تھا، 1971 میں ٹوٹا تھا. 1972 میں آسما جیلانی کے کیس میں کانڈونیشن دی گئی تھی، سب سے پہلے بڑی کانڈونیشن. اور اس کانڈونیشن یعنی درگزر کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ مؤثر پر ماضی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا مؤثر پر ماضی نہیں ہوتا، یہ ایک دم ہی اسی وقت ہی ہو، جو کام ہو چکا ہو اس کو کنڈون کر سکتے ہیں، جو کام ہونے والا ہو اس کو نہیں کر سکتے. یعنی سپریم کورٹ کنڈون کر سکتی ہے، درگزر کر سکتی ہے، آتھرائز نہیں کر سکتی، کسی کو اجازت نہیں دے سکتی کہ آئندہ تم جا کے قانون توڑو. یہ تو مسخرہ ہے جو آئی ایم سوری ٹو سے جو یہ گورنر سرحد ہے، میرا یہ دوست ہے، پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جس طرح کے یہ ہنس وقت کے باتیں کرتا ہے اور سپریم کورٹ کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ اس نے تاریخ دے دی ہے، اس کے پاس اس میں نظر ثانی کرنے کی کوئی اختیار نہیں. گورنر کے پاس ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے آئین میں اختیار ہونا چاہیے جب یہ آئینی پروویژن ہے. آئین میں اور قانون میں کوئی اختیار نہیں. یہ دے بیٹھا ہے 28 مئی، اب یہ فنکشنس آفیشیو ہے، اب یہ اس حوالے سے اس تناظر میں یہ گورنر نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، اس کا اختیار اس نے استعمال کر لیا. اعتزاز صاحب یہ تو آپ قانونی نقطہ آپ نے واضح کر دیا، اس کا ایک سیاسی نقطہ بھی ہے سر. سیاسی نقطہ یہ کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں لاہور میں ہوا اس کی بیسس پہ کچھ قانونی کارروائی کی جائے گی تحریک انصاف کے خلاف. جو ایک کیمپین چلا رہی ہے، ایک ماحول بن رہا ہے، غالباً ایک کالعدم تنظیم قرار دینے کے اوپر بھی غور کیا. یہ پاسبل ہے قانونی طور پہ کہ کیا الیکشن سے پہلے اب PTI کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کی جائے، الیکشن وقت پہ ہوں لیکن بطور جماعت جو ہے ان کو پابندیاں ان پہ عائد ہو جائیں؟ نہیں جی، نہیں، پابندی عائد ہو ہی نہیں سکتی. پابندی عائد ہوگی بائی این آرڈر اور ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. نیب پہ پابندی لگی تھی، نیشنل عوامی پارٹی پہ، تو 8 مہینے کے سال اس میں کارروائی ہوئی تھی. اس میں ایویڈنس لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس میں شہادتیں ہوتی ہیں، اس میں مٹیریل لانا پڑتا ہے. ان کے پاس کیا مٹیریل ہے کہ جی ایک دفعہ ایک اٹیک ہوا ہے، پولیس نے کیا ہے، زیادتی کی ہے پولیس نے، جو اٹیک کیا ہے زمان پارک پہ، رات کو ٹیئر گیس چلائی ہے ایک ریزیڈینشیل ایریا پہ. یہ کوئی انہوں نے آپریشن نہیں کیا رحمان ڈکیت کے ٹبے پہ اور ڈیرے پہ جو کہ دریائے سندھ کے کچے میں ہو، جہاں بیابان ہو، جہاں بجلی بھی نہ ہو، جہاں سے اسموک آؤٹ کرنا ہو رحمان ڈکیت اور اس کی گینگ کو. یہ وہ اس طرح کا نہیں تھا، یہ تو ریزیڈینشیل ایریا پہ انہوں نے اس IG نے اور DIGs نے کرایا ہے ٹیئر گیس. ان کا تو محاسبہ خود ہوگا. انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے بالکل غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ ہمیں بھی ٹیئر گیس ڈالی ہے. ہمارے گھر میں کیوں ٹیئر گیس آئی تھی؟ میرے گھر میں کیوں ان کے پولیس والے دوارے صاحب کے اور گیٹ توڑ کے چلے آئے؟ اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ تھا یا اینٹری وارنٹ تھا تو وہ تو عمران خان کے گھر میں تھا، میرے گھر میں تو ان کا نہیں تھا. یہ انہوں نے انلیگل کام کیا ہے، بالکل انلیگل کام کیا، اور اس کی بنیاد پہ کوئی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں قرار دیا جا سکتا کسی سیاسی جماعت کو. اور میں ایک چیز بتا دوں، یہ کہتے ہیں جی وہاں سے بڑا اسلحہ نکلا. میں ان کے ریڈ کے کوئی 2 گھنٹے بعد گیا وہاں،
وہاں سارا میڈیا تھا، وہاں بہت سارے لوگ تھے. وہ لوگ وہاں اس وقت موجود تھے جب یہ ریڈ ہوا کوئی 100-200 لوگ تھے جو ریڈ کے وقت موجود تھے، اور میڈیا موجود تھا. میڈیا نے ان کی تصویریں لی، ان کو آتے جاتے دیکھا، لیکن جس وقت پولیس گھر کے اندر چلی گئی انہوں نے دروازے بند کر لیے اور سوائے پولیس کے کسی اور کو اندر جانے نہیں دیا. اب جب کسی اور کو آپ جانے نہ دیں تو آپ جو مرضی برآمد کر لیں. پھر یہ ہے کہ جب میں وہاں رہا ہوں، یہ ماریا سننے والی بات ہے. میں جتنی دیر وہاں رہا ہوں، 1 گھنٹہ رہا ہوں، میڈیا نے مجھے گھنٹے سے زیادہ رہا ہوں، میڈیا نے مجھے بڑے سوال کیے، میں نے میڈیا ٹاک کی، کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی صحافی نے پوچھا نہیں کہ جی یہاں سے اسلحہ برآمد ہو کے گیا ہے، یہ اسلحہ انہوں نے کہیں اور ہی برآمد کیا ہے. یہ چیزیں، یہ باتیں جو ہیں یہ آئی جی کو بتانی پڑیں گی. آئی جی کا محاسبہ آج نہیں ہوگا، اس آئی جی کا محاسبہ کل ہوگا. لیکن اعجاز صاحب، آج محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو وارنٹ کی ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے. ہم گئے تھے لیکن وارنٹ کو ہم نہیں امپلیمنٹ کرا پائے، دوبارہ جانا ہوگا. وارنٹ کی تعمیل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وارنٹ کی تعمیل؟ اتنی بزدلی دکھائی ہے پنجاب پولیس سے، اتنی بزدلی کا مجھے امکان نہیں تھا، پر جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسے بزدل ہوتے ہیں. انہوں نے بزدلی دکھائی کہ جب عمران خان ایک سیاستدان ہے، سیاستدان سے یہ کرتے ہیں. جب وہ چلا گیا ہے، جب وہ گھر چھوڑ